اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا لی حبک تقوی و ایمان. صلوات بھیجیے گا محمد والے. حضرات پیغمبر اسلام حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان. اے علی، آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے. عزیزان گرامی، خالی اتنا ہی نہیں کہا بلکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے عداوت رکھنے والا کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ علی کی محبت کو تقوی الہی قرار دیا گیا. تقوی کسے کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہوں گے، صرف سمجھانے کے لیے. تقوی خوف الہی، خوف الہی. دنیا کا خوف اور اللہ کے خوف میں ایک فرق ہے. دنیا میں جب ہم کسی شے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں. مثلا ہمیں سانپ سے خوف ہے، ڈر ہے، تو اگر سانپ نکل آئے تو ہم بھاگیں گے، دور جائیں گے، اس سے دور ہٹیں گے. انسان شیر سے مطلب ڈرتا ہے، تو اگر دہاتا ہوا شیر نظر آ جائے تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اس سے دور بھاگیں گے. کسی بچے کو جب کوئی مارتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے. تو دنیا کا خوف انسان کو دور بھگاتا ہے، لیکن اللہ کا خوف انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کو جو خوف الہی تھا اس کے لیے ملتا ہے کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو مثل پتلی لکڑی کے کانپتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے. شب ضربت، شب 19 ماہ مبارک رمضان کو کیا کیفیت تھی مولا علی کی کہ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں بابا میں نے تو اس طرح کی کیفیت آپ کی دیکھی نہیں. آپ بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابل گئے، بڑے بڑے میدانوں میں گئے، مگر چہرے پر اس طرح کے آثار نظر نہیں ہمیں آئے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا، نہ مجھے مولا علی نے فرمایا نہ مجھے کسی پہلوان کے مقابل جانا ہے آج، اور نہ مجھے کسی میدان میں جانا ہے، مجھے اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوف الہی اگر کسی کے پاس ہمیں تاریخ میں ملا تو وہ امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جن کے دل میں خوف الہی تھا. لیکن جس کے دل میں جتنا خوف الہی تھا وہ قرب الہی میں کتنا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر پردوں کو اٹھا لیا جائے تو معرفت میں کمی اضافہ نہیں ہوگا، پردے اٹھا دیے جائیں تو معرفت بڑھے گی نہیں، اور اگر پردے گرا دیے جائیں تو معرفت کم نہیں ہوگی. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اچھا، یہ بھی یاد رکھیے حقیقت میں اللہ سے جو ڈرتا ہے پھر دنیا کی مصیبتوں سے نہیں ڈرتا. دیکھیں، انسان سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا ہے. آج ساری دنیا جو ہے وہ رکی کھڑی ہے، کاہے کو کھڑی ہے؟ موت سے ڈر رہا ہے آدمی، مر نہ جائیں. موتی تو سب ڈر رہے ہیں. آپ اپنے شہر میں بمبئی میں دیکھ لیجئے کہ 2-4 گھنٹے اگر لوکل ٹرین رک جاتی تھی تو لوگ کہتے ہیں زندگی رک گئی اور جام ہو گئی زندگی، اور صاحب یہ پریشانی ہر ایک کے منہ پر یہی. جو بھی آپ پرنٹ میڈیا دیکھیں اس میں وہی خبر، اور الیکٹرانک میڈیا اگر دیکھیں تو اس میں یہی خبر ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ کئی مہینے ہو گئے
اس طرح سے لوکل ٹرینز نہیں چل رہی ہیں، لیکن کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں شکایت ہے؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ ہماری جان کے تحفظ کے لیے بند کی گئی ہے۔ ہماری جان کو خطرہ تھا، اگر ہم ایک جگہ گیدرنگ کریں، اس طرح سے مل کے بیٹھیں، اور تو ہماری جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، کسی نے پوری دنیا اسی طرح سے رکی پڑی ہے، صرف موت کے خطرے سے، صرف موت کے خطرے سے۔ جبکہ یہ یاد رکھیے کہ موت تو یقینی ہے، حتمی ہے، موت تو آنا ہی ہے۔ لیکن جب آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ فلائٹ سے سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر ایک پلین بھی کہیں گر گیا تو کہا بھئی آج کل جان کا بہت خطرہ ہے، فلاں جگہ دنیا کے فلاں کونے میں ایسا حادثہ ہو گیا، تو انسان جان کے خطرے سے، جو موت کا خطرہ ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی کیا کہا، جو حقیقت میں جس کے دل میں تقوی الہی ہوتا ہے، خوف الہی ہوتا ہے، تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو یقین نہ ہو تو نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے، لیکن امیر کائنات مولا متقیان کا ارشاد فرما رہے ہیں، موت علی پر آ گرے یا علی موت پر جا گرے، نقصان موت کا ہے، علی کا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ نقصان موت کا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے دوں۔ میرے والد مرحوم مثال ایک دیتے تھے کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹے گا خربوزہ ہی۔ سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح سے امیر المومنین کا فرما رہے کہ علی کا نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف الہی معراج کمال پر تھا۔ اتنا خوف الہی کسی میں نہیں تھا جتنا خوف الہی مولا متقیان حضرت علی میں تھا، قرب الہی بھی اسی لیے۔ اب میں دوسری بات عرض کروں، دیکھیے دنیا میں بہت سے آپ کو متقی ملیں گے، بہت سے پرہیزگار ملیں گے، بہت سے دیندار ملیں گے، بہت سے اللہ والے ملیں گے، بہت سے کہتے ہیں اللہ کے نعرے لگانے والے ملیں گے، لیکن عزیزان گرامی کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے لیے اللہ یہ کہے کہ ہاں یہ میرا ہے اور اس کا جسم، اعضائے جسم میرے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب تقوی الہی کا مطلب یہ قرب الہی، علی نے تقوی الہی ایسا اپنایا کہ قرب الہی اتنا حاصل ہو گیا کہ اب اللہ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ ید اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہیں، کان اذن اللہ ہیں، سینہ جنب اللہ ہے نہیں ہے۔ اور بھی ایک جملہ میں اپنے مزاج کا کہہ دوں، ان کے دوست رحمت اللہ ہیں اور ان کے دشمن لعنت اللہ ہیں۔ کیونکہ جس نے آل محمد سے محبت کی اور ان کی ولایت کو مانا، اللہ نے ان پر رحمتیں نازل کی، اور جس نے ان کی ولایت کا انکار کیا، ان کی طرف سے منہ موڑا، تو اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، عذاب آیا۔ کھلا ہوا واقعہ ہے کہ رحمت للعالمین نے ہاتھوں کو بلند کیا، سائل نے عذاب کا سوال کیا، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حارث کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ حارث نے شراب نہیں پی لی تھی بیٹھ کے، حارث نے جوا نہیں کھیل لیا تھا، حارث کسی فلم ہال میں نہیں چلا گیا تھا، حارث کہیں زنا کرنے نہیں چلا گیا تھا۔ حارث نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، آپ نے علی کو ہمارے سروں کو مسلط کر دیا ہے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نماز ہی ہیں، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سکوت معصوم بھی حجت ہوتا ہے۔ اگر معصوم کی موجودگی میں آپ نے نماز پڑھی اور معصوم نے آپ کی پڑھتے ہوئے نماز آپ کو دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم نے رکوع غلط کیا، سجود غلط کیے، ذکر غلط کیا، قیام غلط کیا، رکوع سے متصل قیام جو تھا وہ تمہارا نہیں تھا، انہوں نے آپ کی نماز کو دیکھ لیا اور خاموش رہے، تو یہ سکوت معصوم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہے۔ آپ نے کوئی دعویٰ کیا معصوم کے سامنے، اور وہ دعویٰ اگر آپ کا سچا ہے اور معصوم خاموش رہ گئے، تو یہ دلیل بنے گا کہ دعویٰ سچا ہے۔
حارث نے حضور ختمی مرتبت کے سامنے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے حج بیت اللہ کرنے کا حکم دیا، ہم نے وہ کیا دین کے جتنے بھی واجبات تھے جتنے اسے اس وقت یاد تھے وہ سب گنوائے۔ نبی سنتے رہے، خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا، ورنہ نبی کہتے جھوٹ بول رہا ہے میرے سامنے، میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا ہے۔ نبی کریم اسے ٹوکتے اور تنبیہ کرتے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، میں نے حکم تو دیا مگر تو نے عمل نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہا اور نبی خاموش ہے۔ اس کا مطلب نبی بتا رہے ہیں، نبی خاموشی بتا رہی ہے۔ حارث نمازی ہے، روزے دار ہے، زکاتی ہے، حاجی ہے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، میری بات کو احکامات تک مانتا ہے، لیکن حضرت علی کی ولایت نہیں مانتا، حضرت علی کی ولایت نہیں مانتا۔ اچھا دیکھیے، حضرت علی کی ولایت ایسی ہے جس میں اللہ رسول دونوں غضبناک ہیں۔ اگر بات رسول تک ہوتی، اس نے کہا اللہ سے کہیے وہ عذاب بھیجے، تو اللہ جبکہ بہتوں کو موقع ملے، حضرت نوح کے عذاب کے لیے ملتا ہے کہ جب حضرت نوح سینکڑوں بار کافی عرصہ گزر گیا کہ حضرت نوح جو ہیں وہ کہتے پروردگار قوم پر عذاب بھیج دے، اللہ ٹالتا رہا۔ جب اب یہ کہ عذاب بھیج ہی دیا جائے تو اس کا یہ پروسیجر بہت لمبا، ٹھیک ہے تم اتنی بار عذاب کی دعا کر چکے ہو تو اب ہم عذاب بھیج دیں گے، مگر ابھی اس کی تیاری کرو۔ کیا؟ کھجور وہ درخت جب وہ تیار ہو جائیں تو انہیں کاٹو، کاٹنے کے بعد بھی کشتی بناؤ۔ کافی وقت اسی میں گزر گیا، شاید اللہ نے موقع دیا ہو کہ اب صحیح ہو جائیں، اب صحیح ہو جائیں، اب صحیح ہو جائیں۔ موقع اللہ دیتا رہا، اس کے بعد بھی عذاب نازل جب ہونے لگا تب بھی کشتی بن گئی کہ اس پر سوار ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے۔ یعنی وہ موقع دے رہا ہے، اللہ اپنے اور نبی کے دشمن کو موقع دے رہا ہے مگر علی کے دشمن کو موقع نہیں دے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مسجد میں ہے، مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے آج اس سے، اور اس کے بعد وہ یہ سب کہتا رہا اور مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے مسجد سے باہر نکلا آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پر پڑا، اور اس کے بعد اس کا حال کیا ہوا آپ جانتے ہیں، مثل چبائے ہوئے بھوسے کے تھا۔ ماشاءاللہ اردو زبان میں مجلس ہو رہی ہے، سننے والے اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، اور میں تو صرف ایک بات عرض کروں گا، ہمارے کیا اردو میں ایک محاورہ ہے، مار مار کے بھوسا بھر دیں گے۔ غصے میں لوگ کہتے ہیں اتنا ماریں گے بھوسا بھر دیں گے، لیکن یہ سنا ہی ہے، کبھی کسی کو بھوسا کسی کا بھرتے نہیں دیکھا ہے، توجہ ہے نہیں ہے، کسی کو بھوسا بھرتے نہیں دیکھا ہے، لیکن قدرت نے علی کی مولا علی کی ولایت کے دشمن کے بھوسا بھر دیا، مثل چبائے ہوئے بھوسے کے۔ ابھی میں نے کیا کہا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، حج بیت اللہ کرنے والا بھی تھا، رسول کا کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، رسول کی باتوں کو سننے والا اور ماننے والا بھی تھا، بس ولایت علی کو اس نے نہیں مانا تھا، بس ولایت علی کا اقرار اس نے نہیں کیا تھا، اور اس نے جب عذاب کے لیے طلب کیا تو اللہ نے اس کے اوپر بلا تاخیر عذاب بھیج دیا۔ پروردگار عذاب کا بھی انتخاب تو نے عجب کیا، تو نے پتھر بھیجا، زمین کھلتی دھس جاتا، ایسے عذاب بھی ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جس عورت نے جس شخص نے حضرت موسیٰ کے اوپر تہمت کا الزام لگایا تھا، غیظ و غضب کے عالم میں موسیٰ نے اسے دیکھا اور زمین کو اشارہ کیا تو زمین نے اس کو جکڑ لیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ سے کوئی دشمنی کرے، یہ آج کی مجلس کا میرا پیغام ہے مومنین کے لیے کہ اس میں غصہ مت ہویا کیجئے،
اگر تھوڑی دیر خون جوش بھی مارے تو اسے قابو میں رکھا کیجئے. ہم تو غیر معصوم ہیں. جب نبیوں کے دشمن تھے، جب اماموں کے دشمن تھے جن سے غلطی و خطا کا امکان نہیں، ہم سے تو غلطی و خطا کا امکان ہے کہ کسی وقت میں آپ کا دل دکھا دوں، کبھی آپ کو نقصان پہنچا دوں، آپ کے دل میں وہ چیز رہے، آپ پھر موقع تلاش کر کے ہمیں اس کے جواب میں نقصان پہنچا دیے. مگر امام اور معصوم اور نبی کے لیے تو یہ تصور ہی نہیں ہے، وہ کسی کے لیے غلط کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ پر تہمت لگ گئی، ایک عورت کھڑی ہو گئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فلاں وقت پہ مجھ سے ناجائز تعلقات کیے. اب آپ سوچئے کوئی شریف انسان سے اگر مجمع میں کوئی عورت کوئی لڑکی یہ بات کہہ دے تو وہ تو یہ چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے، ہم اس میں دھس جائے. دل کا کمزور ہو تو اسے اٹیک بھی پڑ سکتا ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا. جیسے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کے پیر کے گٹوں تک کو پکڑ لیا. زمین پھٹی اور پیر اس کا دھسا اور زمین نے اسے جکڑ لیا. وہ سمجھ گئی، اب پیر نکالنا چاہ رہی ہے مگر زمین سے نکل نہیں پا رہا ہے، تو سمجھ گئی کہ موسیٰ غضبناک ہو گئے ہیں اور اللہ نے عذاب نازل کر دیا ہے. تو اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. جب اس نے کہا بھائی پوری توجہ کہ موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ نے زمین کو اور حکم دیا تو وہ پنڈلیوں تک دھس گئی. پھر اس نے کہا معاف کر دو، کمر تک دھس گئی. 7 مرتبہ موسیٰ سے وہ کہتی رہی معاف کر دو، مگر موسیٰ بار بار زمین کو حکم دیتے گئے اور پوری کی پوری وہ زمین کے اندر سما گئی. ہم اہل بیت پیغمبر کو انبیاء سے افضل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جب وہ کہہ رہی ہے معاف کر دو، بچا لو، تو موسیٰ اور زمین کو حکم دے رہے ہیں. 7 مرتبہ میں وہ دب گئی، غائب ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا. سب سمجھ گئے کہ موسیٰ سچے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ موسیٰ ہیں کہ جن کا گنہگار 7 مرتبہ کہہ رہا ہے مگر موسیٰ معاف نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ علی ہیں کہ 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہنے والا کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یعنی دشمن کی بھی مدد کی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو پروردگار زمین کو حکم دیتا اور وہ حارث زمین میں دھس جاتا، یا کوئی تیز ہوا کا جھونکا آتا، حارث اڑ جاتا. آسمان سے ایسے عذاب بھی آئے کہ آگ کے شعلے گرے ہیں. تو نے پتھر کا عذاب کیوں بھیجا؟ تو آواز قدرت آئے گی. دیکھو پتھر کا عذاب آج پہلی بار نہیں بھیجا ہے، ایک بار اور بھی بھیج چکے ہیں پتھر کا عذاب. اور بڑا ہی مشہور واقعہ کب پتھر کا عذاب آیا صاحب. پتھر کا عذاب جو ہے حضرت عبد المطلب رسول خدا کے دادا، مولا علی اور رسول خدا کے دادا حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے والد بزرگوار، یہ ہمیشہ سے کعبے کے متولی تھے اور تحفظ کعبہ کر رہے تھے کہ ابرہہ خانہ کعبہ آج ہی مرکز نہیں ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے نا آج. حضور ختمی مرتبت کی ولادت سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کو مرکز مانتے تھے. حج بھی ہوتا تھا مگر طریقہ حج بدلا ہوا تھا. آج احرام باندھتے ہیں ہم لوگ، جو کپڑے پہن کے جائیں ان کو اتار کے ہم ایک کپڑا جو ہے وہ کمر کے اوپر باندھا جاتا ہے، ایک کپڑا کاندھوں پر سے ڈالا جاتا ہے جسے احرام کہتے ہیں. لیکن اسلام حضور ختمی مرتبت سے پہلے لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ جہاں پر ہے یہ زمین حضرت آدم کے زمانے سے مقدس ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو زمین کو پھیلایا ہے تو اس کا مرکز
سائنٹیفک طور پہ کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہی اس میں بھی ہے، لیکن جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکز یعنی ایک حصہ یہاں پر رکھ کے پھر اسے پھیلا دیا گیا، تو مرکز ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ مرکز ہمیشہ سے احترام والا۔ تو یہ ابرہہ جو تھا یہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو توڑنا چاہتا تھا، تو اس نے کعبے کا جیسا کعبہ بنوایا، عمارت ویسی بنائی، لوگوں کو دعوت دی کہ تم یہاں آؤ، لیکن کعبے کے مقابل کعبہ چل نہیں پایا۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی نے اسی لیے تو کہا ہے یا علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے، نہ کعبہ دوسرا ہو سکتا ہے نہ علی کوئی دوسرا بن سکتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اس نے کوشش کی، جب اس کی دکان نہیں چلی اور اس کے کعبے کو لوگ دیکھنے نہیں آئے تو اس نے کہا جب تک یہ اصل رہے گا اس کو مٹا دو، تو پھر ہمارے پاس ہماری نقل کو دیکھنے آئیں گے لوگ، تب کیسے مٹایا جائے۔ ایک بہت بڑا لشکر اس نے ہاتھیوں کا بھیجا۔ کاہے کا بھیجا؟ ہاتھیوں کا، کہ وہ ہاتھی جو ہیں خانہ کعبہ کے اوپر، جیسے اس دور میں بلڈوزر جو کام کرتے ہیں اس زمانے میں ہاتھی کام کیا کرتے تھے، کہ وہ جائیں گے اور دھکا دیں گے اور خانہ کعبہ منہدم ہو جائے گا، لوگ خائف ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑا لشکر اس نے ہاتھیوں کا بھیجا۔ اچھا صاحب، ہاتھیوں کا لشکر وہاں آیا مکے کی طرف، مکے میں پہلے سے خبر ہو گئی کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے اور ایسا ایسا ارادہ ہے۔ ابرہہ بڑا بادشاہ تھا اور حکومت اس کی تھی کہ اب بہت یہاں افراتفری ہو جائے گی۔ تو خانہ کعبہ کے اطراف میں جو لوگ رہ رہے تھے مکے میں، ان سب نے مکے کو خالی کر دیا، سب مکے سے باہر ادھر ادھر چلے گئے، شہر پورا خالی۔ صرف حضرت عبد المطلب رہے، اور وہ بھی اپنے گھر میں نہیں رہے، ایک پہاڑ کی بلندی پہ گئے، اور اس پہاڑ کی بلندی پہ جا کر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لشکر کس طرح سے آتا ہے، کہ اتنی دیر میں ان کو یہ خبر ملی کہ جو ان کے اونٹ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اونٹ چارہ میں چر رہے تھے، ان کو ابرہہ کا لشکر اٹھا کے لے گیا۔ خیر معاملہ یہ ہو کہ ان کا مال گیا تھا، تو وہ وہاں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے گفتگو کی، تو ابرہہ یہ سوچا کہ کوئی گفتگو ہوگی جو لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کے موضوع پر، لیکن صاحب انہوں نے جا کے خانہ کعبہ کے موضوع پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا میرے اتنے اونٹ پکڑ کے تمہارے لشکر والے لے آئے ہیں، جو بھی اس میں کمانڈر تھا اس سے کہا کہ اتنے اتنے لے آئے میرے اونٹ دو۔ تو وہ ہنسا، انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے تم کعبے کے بارے میں بات کرنے آؤ گے، لیکن تم کعبے کے بارے میں کوئی تم نے بات نہیں کی، تم جو ہو وہ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو بڑے اطمینان قلب سے ارشاد فرمایا اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ دیکھیں یہ اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، جب بھی دیکھ لیں گے اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ خیر یہ ان کے اونٹ ملے یا نہیں ملے، بعض کہتے ہیں مل گئے، بعض کہتے ہیں نہیں ملے، یہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک بلندی پہ یہ کھڑے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ جو ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ جس کا گھر ہے وہی بچائے گا، تو ہاتھی تو خانہ کعبہ کی طرف بڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی بچنے کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھیے آج بھی دنیا میں ہوائی فوج جس کی مضبوط ہوتی ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ اللہ نے بھی جو ہے اپنا ہوائی لشکر بھیجا۔ اچھا ابھی تھوڑے دن پہلے، ایک آدھ مہینے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر الگ الگ ملکوں کے ہوائی طاقتیں دکھائی جا رہی تھیں، ان کے پاس اس طرح کے 10 فائٹر ہیں، اور ان کے پاس 2 ہیں، اور ان کے پاس 4 ہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہوائی حملہ اور جہاز آ گئے اور جہاز آ جائیں گے، لیکن اس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی بھی فائٹر پلین جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے نہیں ہیں۔
الگ الگ قسموں کے فائٹر پلین ہیں. تو اللہ نے جو وہاں سے فائٹر پلین بھیجے وہ جو سب سے چھوٹا تھا، شتر مرغ نہیں بھیجا، توجہ ہے نہیں، ابابیل بھیجی. بہتوں نے تو ابابیلیں دیکھی بھی نہیں ہوں گی، سنا ہوگا، ابابیل بھیجی. اور بہت چھوٹا سا چڑیا، گوریا کے جیسی، اتنا اس سے بھی تھوڑا سا کمی ہوتا ہوگا وزن، وہ آیا. اچھا جب وہ آئی تو ہر ابابیل کے پاس 3 کنکڑیاں تھیں، 2 پیروں میں 1 چونچ میں. پروردگار یا تو ایک پیر خالی کر دیتا یا چونچ خالی کر دیتا. کہا نہیں ہم 3 کنکڑیاں بھیجیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ کم سے کم ایک ابابیل 3 باطل پرستوں کو قتل کرے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، وہ ابابیلیں آئیں. یہاں ہاتھی اور وہاں ابابیل اتنی سی. اچھا صاحب دیکھیے، ابھی ٹڈیاں آئی تھیں تو بڑا ادھم تھا. ہندوستان میں بڑی آفت مجھے، اتنی سی ٹڈی تھی، لیکن ایک کھیت پر ایک ٹڈی نہیں گرتی تھی، پورا جھنڈ گرتا تھا، جس سے نقصانات کے امکانات تھے. تو ہو سکتا ہے جتنے ہاتھی تھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ابابیلیں بھیجی ہوں. کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ہاتھی زیادہ تھے اور ابابیلیں کم تھیں. کتنی تھی؟ کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر 75 ہاتھی تھے تو 25 ابابیلیں تھیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہاں کے اوپر ایک ابابیل نے ایک کنکڑی جس ہاتھی پر ڈالی، ہاتھی بھی مثل چبائے کے بھوسے کا بن گیا، اور سوار بھی جو اس کا چلانے والا تھا وہ بھی مثل چبائے ہوئے بھوسے کے ہو گیا. شاید قدرت نے پہلی بار یہ بھوسا اس لیے بھرا ہو کہ اگر وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے گرتا تو مکے کے اندر ایک قیامت آ جاتی. کہاں انہیں دفنایا جاتا، کہاں پھینکا جاتا. کہ یہ بھی ہم کام کیے دے رہے ہیں، کوئی مشکل نہ ہو، مثل چبائے ہوئے بھوسے کے سب کچھ ہو گئے. عزیزان گرامی، تو اللہ نے وہاں کیا بھیجا عذاب میں؟ پتھر، کنکڑی. کس کے دشمن کے مقابل؟ کعبے کے دشمن کے مقابل. ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو، علی کی مثال مثل کعبے کے ہے. قدرت آواز دے گی، اب نہ کبھی پوچھنا کہ ولایت امیر المومنین کے دشمن پر پتھر کیوں آیا. کعبے کے دشمن پر بھی ہم نے پتھر پھینکا اور مولود کعبہ کے دشمن پر بھی پتھر پھینکا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. مولود کعبہ کے دشمن کے اوپر بھی پتھر آیا. اچھا اب قدرت نے اب اگر سب مار دیے جاتے، اب اسے بھی ہم لوگوں سمجھنا چاہیے، پروردگار ایسی ہوا چلا دیتا اور ایسا کر دیتا جتنے بھی غدیر کے مخالف تھے، وہ ولایت علی کے مخالف تھے، سب فنار ہو جاتے، سب کے اوپر ایک ایک پتھر گر جاتا. نہیں، اللہ نے جتنے بھی ہاتھی آئے تھے، جتنے بھی لوگ آئے تھے، سب کے اوپر پتھر نہیں ڈالے، بلکہ ایک کو بچا لیا اور وہ وہاں سے بھاگا. اور وہ یہ خوش ہوا کہ چلو ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے. لیکن اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا ایک ابابیل اس کے سر پر اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ایک ابابیل اس کے سر پر آتی ہے. اتنی دیر میں اسے دربار دکھ گیا اور دربار میں آ گیا. جب وہ دربار میں پہنچ گیا تو اب خوش ہو گیا کہ اب تو میں محفوظ ہوں، اب تو میں محفوظ ہوں. لیکن جب وہ آیا دربار کے اندر تو ابابیل بھی انتظار میں رہی. جب پورا واقعہ اس نے سنا دیا کہ تمہارے لشکر کا حال کیا ہوا، تاکہ یہ نہ ہو کہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہوا، جب پورا واقعہ سنا دیا تو پھر قدرت نے کہا ابھی تک سنا ہے، اب دیکھ بھی لو کیسے ہوگا. تم تو یہاں بیٹھے تھے نا، تو دیکھ بھی لو. اب وہاں سے پھر ابابیل نے پتھر پھینکا اور وہ شخص بھی مثل چبائے ہوئے بھوسے کے وہاں پر نظر آیا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر.
تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ حضرات ذرا غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت آل محمد، میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا کہ تقوی الہی حضرت کے دل میں جو تھا تو کبھی وہ موت سے گھبرائے نہیں۔ حدیث میں نے جسے عنوان بیان قرار دیا کہ یا علی حبو کا تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ تو دنیا کا یہ پہلا اکیلا متقی ہے کہ خود تو متقی ہے ہی، جس کے دل میں ان کی محبت آ جائے وہ بھی متقی ہو جاتا ہے، وہ بھی متقی ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کے عالم سے وہ نہیں ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو آپ نے دیکھا تاریخ میں واقعات ہیں، میرے والد کی لکھی ہوئی ڈائری کی باتیں نہیں ہیں، یا آپ تاریخ کے مشاہدات کیجئے۔ آج کل تو پورے کتب خانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر بڑی بڑی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں حارث کا واقعہ عرض کیا، اگر کسی صاحب کو شک ہو تو وہ ڈھونڈ لیں کہ حارث کے اوپر اللہ نے عذاب کیوں نازل کیا۔ اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ صاحب جب وہ رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے میں نمازی ہوں، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اور نبی کا سکوت یہ بتا رہا ہے، سچ بول رہا ہے نمازی، روزے دار ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، تو خالی اس نے ولایتی کو تو نہیں مانا تھا، خالی ولایتی کو تو نہیں مانا تھا، اور تو سب اس نے مانا تھا۔ تو اب ولایت کو اگر اس نے نہیں مانا تو اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو شاید پروردگار عالم جواب دے کہ دیکھو اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کیا واقعہ آدم و ابلیس تم نے نہیں پڑھا کہ اس نے سب مان لیا تھا، سب کرتا تھا جو اس وقت تھا، ایسا تھا کہ جنوں میں سے تھا مگر شمار اس کا ملائکہ میں سے ہو رہا تھا، اسے ملک سمجھا جاتا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے، اسے ملائکہ میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس نے فقط آدم کی مولائیت کا انکار کیا، آدم کی مولائیت کا انکار کیا تو اسے لائق لعنت بنا دیا گیا، صبح قیامت تک کے ملعون بارگاہ کر دیا گیا۔ تو اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، جو آدم کی مولائیت کا انکار کرے اس پر صبح قیامت تک لعنت ہوگی، لائق لعنت ہو جائے گا، ملعون بارگاہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی آدم کے مولا کی مولائیت کو چھوڑ دے، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، آدم کی مولائیت کا انکار کیا تھا، تعظیمی سجدہ تھا، وہ اللہ کے سجدوں سے اس نے انکار نہیں کیا تھا، آدم کی عظمت سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا تم کرتے رہو میرے سجدے، جب تک کہ میرے نبی کے تعظیم نہیں کرو گے اس وقت تک میرے کیے ہوئے سجدے تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اب اس کے اوپر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ پاک کہ ابلیس کے اوپر رحم کر دے، اسے چھوڑ دے، بجائے رحم کے درخواست کے 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ تو لعنت آدمی بھیجی دیتا ہے، لاحول پڑھ دیتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا لاحول پڑھ رہا ہے، ہاں، اور اس کے بعد پھر اذان دینے کھڑا ہوا تو لاحول، کسی مسلمان کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو لاحول، شیطان کو وہ مسلمان لڑکی بے پردہ چلی جا رہی ہے اور وہاں شیطان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، شیطان پر لعنت کی جا رہی ہے، وہ مسلمان لڑکا بے دین ہو کے ٹہل رہا ہے، اس کو نہیں کہا جا رہا ہے
شیطان پر لعنت ہو رہی ہے، شیطان پر ہے بھائی آپ اس سے کہیے بات کیجیے، شیطان پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ شیطانی نے تو گمراہ کیا ہے اس لیے اس پہ لعنت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا شیطان نے گمراہ کیا ہے تو کہاں کیا؟ آپ نے دیکھا کس وقت کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے؟ ذرا اس کے آپ ہمیں بتائیے حلیہ، تاکہ اگر کہیں ہمیں مل جائے تو ہم بھی اسے پٹک کے مارے۔ انہوں نے کہا ارے آپ مذاق کر رہے ہیں، شیطان کو کس نے دیکھا ہے؟ شیطان کو دیکھا نہیں، مان کیوں رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے شیطان کو دیکھا نہیں تو آپ شیطان کو مان کیوں رہے؟ کہ صاحب شیطان کو دیکھا تو نہیں مگر مان اس لیے رہے ہیں جو گمراہی پھیلی ہے، اس گمراہی کا پھیلنے کا یہ ثبوت ہے کہ شیطان ہے۔ اور ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو جو گمراہ کرے اسے بغیر دیکھے مان لیجئے گا، اور جو ہدایت کرے اس کو کہہ رہے دکھائیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لعنت جو شیطان پر آپ کر رہے ہو پلٹ کے آپ پر آ رہی ہو؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ اب آج علی ٹی وی اسٹیڈیو سے جو یہ مجلس آپ بمبئی سے سماعت فرما رہے ہیں، اس مجلس کا ایک تبرک میری طرف سے ہے۔ دیکھیے ایسی بھی تقریریں اس بمبئی میں بھی کی گئی ہیں، ابھی نہیں کی گئی ہیں، کئی سال پہلے، کہ لعنت بھیجنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ لعنت تم پر تو نہیں آ رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا لاہور بھیجنے سے پہلے یہ دیکھ لو لاہور تم پر تو نہیں آ رہا ہے۔ شیطان پر لعنت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ لعنت تمہیں پہ تو نہیں آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ظاہر ہے ساری دنیا میں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، تمام عزاداران امام حسین پریشان ہیں، افسوس میں ہیں۔ ظاہر ہے اس شہر بمبئی جو عروس البلاد ہے، یہاں کی عزاداری پورے دنیا میں مشہور ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمعوں کی مجالس ہوتی تھیں۔ پچھلے سال بڑے بڑے مجمع آپ نے، اور ظاہر ہے جو خطابت کا اکبر تھا، خطیب اکبر، ہم محترم خطیب اکبر، انہوں نے اپنی خطابت کی پوری زندگی یہیں بسر کی، اور انہیں ساری دنیا یہیں کے ممبروں سے سنا کرتی تھی۔ لیکن اس سال کرونا وبا کی وجہ سے مجالس اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی یہ 4 آدمی بیٹھ کر حصول ثواب کے لیے، اس لیے کہ ہم نہ علماء کے خلاف جا سکتے ہیں، اور نہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کے خلاف ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جو اس سال محرم منا رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، اور قانون کو بھی ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ تحفظ بشریت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے قانون ہے۔ انسان کی جان کا بچانا اور اپنی جان کا بچانا سب سے اول درجہ رکھتا ہے، سب سے پہلا درجہ ہے انسان اپنی جان کو بچائے، دوسروں کی جانوں کو بچائے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ زمانہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، ایک وقت وہ آئے گا، جلدی آئے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، عزاداری کا سلسلہ 2.25 مہینے رہتا ہے، 2.25 مہینے کے اندر ہی وہ وقت آ جائے گا کہ پھر سے محبان اہل بیت اسی طرح قضاء امام حسین کریں گے۔ اور دیکھیے یہ قضا ہم عمدن تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ولایت آل محمد کی عمدن قضا کرے تو پھر اس کی اللہ قضا بلا دے گا، تو عمدن تو قضا نہیں ہے یہ، لیکن مجبوراً جس طرح سے آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو، انشاءاللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ 2.25 مہینے کے اندر ہی 8 ربیع الاول سے پہلے حالات اتنے بہتر ہو جائیں کہ جو معاملات ادھر رہ گئے ہیں وہ پھر سے کیے جائیں، پھر سے لوگ عشرہ اولیٰ کی طرح سے جمع ہوں۔ مثلا 40 کا عشرہ ہوتا ہے، اس میں بھی زور ہوتا ہے، 40 کے عشرے میں بھی، پھر اسی طرح سے ہم جمع ہوں۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور بہرحال برابر علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین سب آپ تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ عزاداری کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن کہہ رہے تم میرا ذکر کرو،
ہم تمہارا ذکر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ذکر ہے تم میرا ذکر کرو, ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے. تو عزیزان گرامی, امام حسین نے ذکر الہی کو اس انداز سے کیا کہ اللہ امام حسین کے ذکر کو باقی رکھے گا. اور خدا کے لیے یہ نہ کہیے کہ عزاداری کو نقصان پہنچ گیا. عزاداری کو نقصان دنیا میں کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے. عزاداری کا تعلق دل سے ہے, اور ہر محب حسین غمگین ہے, اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر لوگ اظہار غم کر رہے ہیں. گھر میں کل تک ہمارے یہاں محلے کے افراد آتے تھے, عزیز آ کے ماتم کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت حالات ایسے سازگار نہیں ہیں, ہم اس طرح سے ماتم و مجلس نہیں کر پا رہے, مگر ذکر امام حسین نہیں رک رہا ہے. امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے, عزاداری ہو رہی ہے. اور میں دو باتیں عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھیے, کل بھی میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ جو ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, جس طرح سے سبیلوں پہ لوگ بیٹھتے تھے, تبرک تقسیم ہوتا تھا, یہ سب ہوتا تھا, وہ سب نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہم اپنی ڈسکوری بھی کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے محرم کو تہوار بنا دیا ہو. محرم تہوار نہیں ہے, محرم کنڈولنس ہے. محرم جو ہے وہ ایک تعزیت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے. میں سب کے لیے نہیں عرض کرتا, جوں کے ساتھ تو گھن بھی پستے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدھا تبرک کھایا, یہاں جو سینڈوچ وغیرہ پاؤ وغیرہ تبرک آدھا کھایا آدھا رکھ دیا. امام حسین کے تبرک کو زمین پر پھینکنا, ایک زمانہ یہ تھا کہ اگر تبرک زمین پر ریزے گر جاتے تھے تو لوگ لب لگا کے اسے اٹھاتے تھے. سمجھ گیا؟ لوگ 10 دن تک کم از کم, یا امام کے سیوم تک پوری طرح سے عزادار رہتے تھے کہ آدمی دیکھے اور پہچان جائے کہ یہ امام حسین کا عزادار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عزاداری میں دکھاوا ہو گیا, میں نہیں کہتا اسے, لیکن ہمیں خود یہ خیال کرنا چاہیے کہیں پر ایسا نہ ہو کہ دکھاوا ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام بارگاہ کا حال خالی ہو اور ہم کہیں وہاں کیا جائیں مجلس سننے, آج گھر ہی پہ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں گے. عزیزان گرامی لیجئے, اب اس سال آنا بھی چاہیے تو آپ نہیں آ سکتے, آنا بھی چاہیے تو آپ نہیں آ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالات سازگار ہوتے, اور یہاں اس وقت جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں جس میں 4 آدمی بیٹھے ہیں, اگر اس کی مجلس کو عام حالات میں کیا جاتا تو امکان ہے پورا حال بھر جاتا, لوگ آتے. تو ہمیں اپنے کیے پر ان سے گزارش کرنا چاہیے کہ عمدن ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیجئے. اور اسی کے ساتھ دیکھیں, مجھے جو ذرا سی الجھن ہے اور پریشانی ہے, حالات ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, لیکن زندگی کا کسی کی بھروسہ نہیں ہے. اگلے محرم تک کون زندہ رہتا ہے؟ جو زندہ رہے گا وہی تو اس طرح سے کرے گا, حالات صحیح ہو جائیں گے. تو انہی سے گزارش یہ بھی ہے کہ مادر حسنین, اگر غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اسے معاف کر دیجئے, اور ہماری زندگیوں کو اتنا ضرور بڑھا دیجئے کہ جب اگلے سال ایام عزا آئیں تو ہم کھل کے اس محرم میں امام حسین کی عزاداری کر سکیں. بس عزیزان گرامی, آج کا دن 3 محرم ہے. تیسری محرم بھی بڑی اہمیت ہے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور منحوس, لعنتوں میں پروردگار اس کے اوپر اضافہ کرے. اس ملعون نے عمر سعد کو حکم دیا تھا
اس سے کہا تھا کہ جا کربلا حسین سے لڑنے کے لیے. دیکھیے یہ بھی دعا مانگا کیجئے کہ پروردگار قوت فیصلہ صحیح دے. فیصلوں کی غلطی دنیا کو بھی خراب کرتی ہے، آخرت کو بھی خراب کرتی ہے، اور صحیح فیصلے دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں، آخرت کو بھی بنا دیتے ہیں. کربلا میں دونوں نمونے آپ کو مل جائیں گے. عمر سعد نے غلط فیصلہ کیا، آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے. حر نے صحیح فیصلہ کیا تو آج تک علیہ السلام کہلا رہے ہیں. تو اللہ قوت فیصلہ صحیح دے، دنیا کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی. اس کی دعا ضرور کیا کیجئے کہ پروردگار صحیح قوت فیصلہ دے، دنیاوی معاملات میں بھی آخرت کے معاملے میں. اور یہ بھی کربلا سے درس لیجئے کہ کبھی کبھی دنیا کی لالچ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. عمر سعد کو ملک رائے کی لالچ تھی. دنیا میں انسان جیے، دنیا کی دوڑ میں دوڑے، مگر اتنا نہ دوڑے کہ دین بالکل پیچھے رہ جائے. دنیا کی دوڑ میں دوڑیے مگر دین کو مڑ مڑ کے دیکھتے جائیے کہ دین میں ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، اور اگر فاصلہ زیادہ ہونے لگے تو دنیا کو چھوڑ دیجئے، دین کی طرف آ جائیے. ملک رائے، اور اس کا نظریہ کیا تھا ملعون کا، عمر سعد کا. عمر سعد کا نظریہ یہ تھا کہ جنت تو ادھاری کا سودا ہے. اگر نیکوکار ہیں، امام حسین سے نہیں لڑیں گے تو جنت ملے گی. کب ملے گی؟ مرنے کے بعد. ملک رہے تو زندگی میں مل جائے گا. بس یہی اس کا قوت فیصلہ غلط تھا. اس نے دنیا کے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی. اسے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے تھی، بلکہ وہ آخرت کی طرف بڑھتا، دنیا کو ٹھکرا دیتا. اس نے کہا وہاں ادھاری کا سودا ہے، جب مریں گے تب جنت جائیں گے، اور یہاں نقدی کا سودا ہے. جبکہ معصوم حسین فرما رہے ہیں عمر سعد، جو تیری ذہن میں جو نیت ہے تیری ملک رائے کی، تو یاد رکھ وہاں کا کیوں نہیں کھا پائے گا. تو مذاق اڑاتا ہے ملعون، اور کہتا ہے اگر گیہوں نہیں کھانے کو ملے گا تو جو کھا لیں گے. حسین ابن علی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو تو اس ملک کے فوائد اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ اس ملک کو تجھے ملے گا، اس سے فائدہ ملے گا، وہ سب ملنے والا نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ عمر سعد وہاں کا گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھا پایا. دوستوں، ام محترم مولانا مرزا مظفر صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب دو راستے ہیں، ایک جنت کا ایک جہنم کا، جہنم کا راستہ بڑا خوشگوار نظر آتا ہے، جنت کے راستے میں بڑی مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن دونوں راستے بدل جاتے ہیں اس پر جب چلا جاتا ہے. جو خوبصورت لگ رہا ہے اس پر جب آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو بگڑتا نظر آئے گا، اور پھر وہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے. لیکن جنت کا راستہ کہ جو ابھی آپ کو بہت خراب نظر آ رہا ہے، دشواریوں کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر جتنا آگے بڑھتے جائیے گا وہ اچھا ہوتا جائے گا. عزیزان گرامی، جنت کا راستہ حسین کا راستہ تھا، اور وہاں مشکلات تھیں، پیاس، بھوک، ہزاروں کا لشکر. خدا نہ کرے اگر کسی کی تلاش میں 500 سپاہی اس گلی میں آ جائیں تو سب کے چہرے اتر جائیں گے، ہیبت ہو جائے گی. اتنا بڑا فورس آیا ہے، 500 سپاہی آئے. کربلا میں کم سے کم 30,000 کی روایت، ورنہ 3,83,303 جو حضرت مختار نے فہرست بنائی تھی.
قاتلان امام حسین کی. وہاں کھانا تھا، پانی تھا، لالچ تھی، پیسہ تھا، ادھر بھوک تھی، پیاس تھی، قربانیاں تھیں. خود شب عاشور امام حسین نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، جہاں دل چاہے جاؤ. اس لیے کہ کل یہاں بازار شہادت گرم ہوگا. لیکن اصحاب حسینی کے فیصلے اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنے کو کوسنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کا ساتھ چھوڑ کے ہم چلے جائیں تو ہمیں جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جائیں، ہماری مائیں ہمارے اوپر روئیں. لیکن اس دشوار راستے کو انہی نے طے کر لیا، اور جب طے کر لیا تو آج تک علیہ السلام ہے. آج تک ان کو جو ہے وہ ایصال ہوتا ہے. ہر مجلس سے پہلے کہا جاتا ہے فاتحہ. یہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں کس کے لیے تلاوت کرتے ہیں؟ اس کا ثواب شہدائے کربلا کو ملتا ہے نا. تب آپ سوچئے 1400 برس سے آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کتنا ثواب اس طرح کا ان کے پاس ہوگا جو تحفے میں بھیجا گیا انہیں. ان کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کے نام پر پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. تو یہ سب ان تک پہنچ رہا ہے نا. لوگ امام حسین کی شفاعت پر منہ اتارنے لگتے ہیں. ارے حسین کی بات جانے دیجئے، حسین کے بابا کی بات جانے دیجئے. اگر کربلا کا ایک مظلوم شہید بھی ساری کائنات کی شفاعت کرے تب بھی اس کے پاس حق شفاعت کم نہیں ہوگا. بس عزیزان گرامی، ایک دن کٹ رہا ہے. ہم لوگ محرم کے 10 دن میں کہتے ہیں کتنے جلدی یہ دن گزر گئے. لیکن ان پیاسوں سے پوچھئے، ان بھوکوں سے پوچھئے، ایک دن کس طرح سے انہی نے کاٹا ہوگا. ہاں عزاداروں، ہاں امام پر رونے والوں، ہاں امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے اپنے سروں کو جھکانے والوں. بس میری تقریر ختم ہو گئی، میری مجلس تمام ہو رہی ہے، مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے آپ مجلس کو سن رہے ہیں، یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ مجلس کو سن رہے ہیں. ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا ہو یہ آپ جانتے ہیں. لیکن اب آپ سے گزارش یہ ہے اپنے سروں کو جھکا لیجئے، کاموں جو آپ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے اور مہذب طریقے سے سر جھکا کے امام حسین کو پرسا دیجئے. اس لیے امکان ہے ابھی تک ذکر فضائل میں آپ اکیلے سن رہے ہوں، مگر یقین جانیے اب ذکر مصیبت حسین ہونے جا رہی ہے. اب حسین کی دکھیاری ماں شہزادی فاطمہ زہرا اپنے لال پر رونے والوں کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے آتی ہیں. امام حسین کی ماں ایک گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں. جہاں بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے، جہاں بھی رونے والے بیٹھتے ہیں امام حسین کو پرسا دینے والے، تشریف لاتی ہیں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کربلا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے. دوستوں، مولا حسین کا ایک چاہنے والا جس کا نام آپ برابر سنتے ہیں، مسلم ابن اوسجا. مسلم ابن اوسجا یہ میدان کارزار میں گئے، کربلا میں مسلم تشریف لے گئے، اور یہ بوڑھا جانثار بہت دیر تک نصرت حسین میں تلوار چلاتا رہا. لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی مقتل سے کہ آقا میرا سلام قبول کیجئے، آقا میرا سلام قبول کیجئے. امام حسین کو خبر شہادت ملی تو حسین غمگین ہوئے اور مسلم ابن اوسجا کا لاشا لایا گیا. ابھی لاشا رکھا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا
کہ ایک کمسن بچہ کمر میں تلوار باندھے ہوئے مقتل کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا ارے اس بچے کو روکو، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کوئی آگے بڑھا، مسلم کے بچوں کو روکا تو حسین ابن علی نے گود میں اٹھا لیا۔ اے بیٹا آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ کہا ابھی جس کا لاشا لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا بیٹا میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن اوسجا کے یتیم، مبارکباد کا موقع تو نہیں ہے مگر اتنا ضرور کہیں گے باپ کی شہادت کے بعد کسی نے تعزیت تو دی۔ ہائے 4 سال کی سکینہ مقتل میں دوڑ رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ ارے بجائے اس کے کہ کوئی تعزیت دے، کوئی تماچا مار رہا ہے، کوئی تعزیانہ لگا رہا ہے۔ عزاداروں، مولا حسین پر رونے والوں، امام حسین فرماتے ہیں اس یتیم سے بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے، یہ تلوار کیسی؟ تو بچہ کہتا ہے آقا میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی طرف سے لڑوں گا، آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو خیموں کی طرف واپس چلا جا۔ ابھی امام حسین کی گفتگو تمام ہوئی تھی کہ خیمے پسے پردہ سے آواز آئی آقا میں نے اپنے بچے کو خود تیار کیا ہے، جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے سینوں کو تھام کر یہ جملے سنیں، کربلا کی ماؤں پر دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں، کربلا کی ماں حسین پر بچوں کو نثار کر رہی ہے۔ اے مولا میرا یہ چھوٹا سا ہدیہ اسے قبول کر لیجئے۔ بچہ میدان کارزار میں گیا، بچے نے لاجواب جہاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد بچے کو قتل کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب بچہ مصیبت میں پڑتا ہے تو تڑپ کے ماں کو پکارتا ہے، امکان ہے بچے نے ماں کو پکارا ہو، تاریخ میں مجھے نہیں ملا، امکان ہے ماں کو پکارا ہو۔ تبھی ماں اس بچے کی، مسلم ابن اوسجا کی بیوہ در خیمہ پر آ کر اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے ظلم کیا کیا، بچے کا سر کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس بیوہ ماں کی طرف پھینکا۔ ماں نے سر کو اٹھایا، آغوش میں لیا اور لینے کے بعد کہا میرے لال تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی، اور پھر بچے کا سر لشکر یزیدی کی طرف پھینک دیا۔ ارے جو حسین پر نچھاور کر دیا اب وہ واپس نہیں مجھے لینا ہے۔ میں اس بیوہ ماں سے کہوں گا ارے بیٹے کا سر تمہارے پاس آیا، رخسار پر کوئی تعزیانہ تو نہیں تھا۔ ہائے شام غریبہ کا سناٹا، ارے ایک ظالم ایک پتھر پر سر حسین کو رکھتا ہے، ملعون کہتا ہے میں نے تعزیانہ مارا، حسین کا رخسار پھٹ گیا، پہلو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، میرے حسین نے کیا کیا۔ یہ فاطمہ ہے، یہ زہرا ہے، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس اذان کو قبول فرما اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔